آج کل جن پہ مسح کے جواز کا فتویٰ دیا جا رہا ہے, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھے ہی نہیں. ایک چیز تھی نہیں تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ نبی نے اس پہ مسح کو جائز قرار دیا ہے؟ سمجھ رہے ہیں؟ نبی کے دور میں جو موزے تھے وہ موزے تھے جو جوتوں کے قائم مقام تھے. جب وہ موزے پہنے جاتے تھے تو پھر جوتے, بولو بھائی, نہیں پہنے جاتے تھے. ان موزوں کا حدیث میں تذکرہ ملتا ہے. دیکھو حدیث میں اسی چیز کا تذکرہ ہوگا نا جو نبی کے دور میں ہوگی بھی. تو دیکھو چاول کا حدیث میں ذکر نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ عرب میں چاول بولتے کیوں نہیں بھائی؟ تھے ہی نہیں. دوسری قوم میں تھے, عرب میں نہیں تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جورب کا جو تذکرہ کیا حدیث میں, جو جورب جس کو اردو میں موزہ کہتے ہیں, یہ وہ جورب نہیں ہے جو آج ہے. الفاظ کو نہیں دیکھا جائے گا, مفہوم کو دیکھا جائے گا کہ حدیث کا مفہوم کیا ہے. تو یہ وہ جورب ہے جو صحابہ پہنتے تھے, اور وہ جورب تھا کہ جب وہ جورب پہنتے تھے پھر جوتے نہیں, وہ جوتوں کے قائم مقام ہوتا تھا. نہیں آ رہی بات؟ تو وہ ساکس جو جوتوں کے قائم مقام ہوگا نا, اس پہ مسح جائز ہوگا. تبھی ہم کہتے ہیں حدیثوں کا مطلب فقہا سے پوچھا کرو, آج کے لوگوں سے مت پوچھو, اس میں انسان غلطی کر بیٹھتا ہے. تو صحابہ کے جو, تبھی تمام فقہا اس کے قائل ہیں. مختلف شرطیں لگائی ہیں. کسی نے کہا اتنے میل پیدل چل سکتا ہو اس میں, کسی نے کہا کہ اتنے موٹے ہوں, کسی نے کہا یہ شرط. تو یہ شرطیں کیوں لگائی ہیں؟ سب نے اپنے اپنے حساب سے, صحابہ کرام جس قسم کے موزے پہنا کرتے تھے ان کا ایک معیار متعین کیا ہے اور شرطیں لگائی ہیں. ہر آدمی اپنے لحاظ, ہر مجتہد نے اپنے لحاظ سے شرطیں لگائی ہیں نا. انہوں نے کہا صحابہ کے موزے جو تھے نا اس میں یہ کوالٹی تھی کہ اتنے میل چل سکتے تھے. کسی نے کہا نہیں یہ شرط, کسی نے کہا یہ شرط. تو وہ سب انہوں نے اس موزے کو بنیاد بنایا ہے. یہ والا موزہ جو ٹیشو پیپر کی طرح باریک ہوتا ہے, اس کو کسی نے بھی بنیاد نہیں بنایا. اور وضو کا معاملہ ہلکا معاملہ نہیں ہے, نماز ہے. اور پاؤں دھونے کا حکم قرآن نے دیا ہے. تو قرآن کی آیت کو چھوڑا جائے گا بہت مضبوط دلیل کی بیس پہ. ایک ترمذی کی روایت یا کوئی روایت جس میں جورب کا ذکر آیا اور جورب سے آپ نے یہ والے موزے مراد لے لیے, اتنی کمزور دلیل پہ قرآن نہیں چھوڑا جا سکتا. تبھی امام ابو حنیفہ کہتے ہیں ما قلت بالمسح علی الخفین, میں نے موزوں پہ مسح کا فتویٰ اس وقت تک نہیں دیا جب تک کہ میرے پاس چڑھتے سورج کی طرح دلائل نہیں آ گئے کہ یہ مسح جائز ہے. کیوں؟ اتنے کثرت سے دلائل آئے ہیں پھر فتویٰ دیا, کیونکہ قرآن میں پاؤں دھونے کا حکم ہے. قرآن تو بہت مضبوط ہے. آپ موزے چڑھا کے دیکھ لو سعودی عرب میں اور دبئی شارجہ میں کیا ہو رہا ہے. 5 نمازیں عام ساکس ہیں اس پہ مسح کر کر کے نمازیں پڑھ رہے ہیں. پاؤں دھونے کا حکم کہاں گیا؟ بالکل ہی شارٹ ہو گیا مارکیٹ سے. تو یہ موزوں پر کون سا, یہ پہننا بھی کوئی مشکل کام نہیں ہے, اتارنا بھی کوئی مشکل کام نہیں. اور ان موزوں میں ایک ٹینشن یہ بھی ہے, ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ ان موزوں کو تو پہنے پاؤں دھو سکتے ہو آپ, یہ تو اتنے ہلکے ہیں. موزوں پہ مسح کرنے کی تو اجازت اس لیے ہے نا کہ حرج نہ ہو. تو حرج سے بچنے کے لیے تو یہ ضروری ہے کہ ان کو پہن کے پاؤں دھونا ممکن نہ ہو. ان کو پہن کے تو آپ آسانی سے پاؤں دھو سکتے ہیں, پورا پاؤں گیلا ہو جائے گا آپ کا. تو پاؤں دھونے کی ٹینشن سے بچانے کے لیے حکم دیا موزوں پہ مسح کرو. تو وہ ٹینشن ان موزوں میں ہوتی نہیں ہے. آپ کہہ سکتے ہو کہ ہوگی کیونکہ ہم جب دھوئیں گے تو گیلے ہو جائیں گے, گیلے پاؤں میں شوز میں وہ کیسے پہنیں گے, اور وہ پہن کے نماز کیسے, گیلے ہو جائیں گے نا شوز. تو یہ گیلا ہونا شریعت کی نظر میں کوئی حرج, بولو بھائی, نہیں ہے. حرج وہ ہوتا ہے جس کو شریعت نے حرج مانا ہو. تو اس لیے بھائی یہ نیا فتویٰ ہے, مارکیٹ میں چل رہا ہے. سعودیہ کے شیخ بن باز رحمہ اللہ تعالی ہمارے لیے قابل احترام تھے. ان کی ایک ذاتی رائے تھی اور یہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے انہوں نے لی تھی, اور وہ پوری امت میں, کیونکہ سعودیہ کے مفتی اعظم کا فتویٰ بڑا مانا جاتا ہے, سعودیہ کے ہے نا, تو اس کے مقابلے میں تمام بڑے بڑے فقہا کو لوگوں نے چھوڑ دیا. تو آپ بڑے بڑے مجتہدین جو شیخ بن باز سے بھی بڑے تھے ان کو فالو کریں, ان کا یہ فتویٰ نہیں ہے. انہوں نے شرطیں لگائی ہیں اور وہ شرطیں اس عام موزے میں نہیں پائی جاتی. اور کوئی آپ سے پوچھے نا, حدیث میں تو آتا ہے جورب موزے پہ مسح نبی نے کیا, آپ بولیں حدیث میں جو موزہ ہے وہ موزہ ہے جو اس دور میں تھا, یہ والا موزہ اس دور میں نہیں تھا. اور وہ موزہ ہے جو بغیر شوز کے پہنا جاتا تھا, یعنی شوز کے قائم مقام ہوتا تھا, وہ اسے پہن کے صحابہ سفر کرتے تھے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ اس موزے کو پہن کے کوئی, یہ موزہ پہننا نہ پہننا برابر ہے, یہ ننگے پاؤں جیسا ہوتا ہے آدمی, اسے پہن کے انڈا موڑ تک نہیں جا سکتا آدمی. تو اس لیے نماز
بہت اہم رکن ہے اور وضو بہت اہم. اور کیا حدیث میں آتا ہے کہ ایڑیاں ذرا سی خشک رہ گئی تھی ایک صحابی کی وضو میں, ذرا سی خشک, آپ نے فرمایا ویل للاعقاب من النار, ان ایڑیوں کے لیے جہنم کی آگ ہے. کتنی شدید وعید ہے نا حدیث میں پاؤں نہ دھونے پر, کہ ایڑی اتنی سی خشک رہ گئی تو آپ کیا وعید سنا رہے ہیں کہ آگ کی. تو اس سے پتہ چلتا ہے پاؤں دھونے کا حکم اسلام میں وضو میں معمولی حکم نہیں ہے, پورا پاؤں باقاعدہ دھونا پڑے گا. ہاں حدیث میں کثرت سے آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خفین پر مسح کیا ہے. خف تو ان موزوں کو کہتے ہی نہیں ہے. ایک حدیث میں جورب ہے تو اس سے بھی خف ہی مراد ہے, یہ والے موزے مراد نہیں ہیں. تو مضبوط دلیل جب تک نہیں ہوگی قرآن کے حکم کو چھوڑا نہیں جائے گا. تو اس کو اندھی تقلید نہیں کہتے, اس کو تقلید علی وجہ البصیرہ کہتے ہیں. اندھی تقلید وہ ہے جو آپ کر رہے ہیں کہ بس بن باز کا فتویٰ آ گیا تو ساری دنیا ایک طرف. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ باقی سارے فقہا کو چھوڑ دیا آپ نے. ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ میں سفر کر رہا تھا, کچھ عرب لوگ تھے میرے ساتھ, بڑے متشدد قسم کے عربی تھے وہ. تو نماز کے کسی مسئلے میں اختلاف ہوا سفر کے دوران, تو میں نے ان کو بتایا کہ فلاں امام ابو حنیفہ یہ کہتے ہیں, امام شافعی بھی یہ کہتے ہیں, امام احمد بھی یہ کہتے ہیں, امام مالک بھی یہ کہتے ہیں, سب یہی کہتے ہیں. تو انہوں نے کہا میں کسی کو نہیں مانتا, میں حدیث کو مانتا ہوں. یہ انہوں نے مجھے خود واقعہ سنایا, اور وہ خود بھی سعودی عرب میں پڑھے ہیں, پاکستان کے عالم نہیں ہیں وہ, سعودیہ سے پڑھے ہوئے جو مجھے واقعہ سنا رہے ہیں. کہہ رہے میری بحث ہو رہی کہ یار چاروں امام یہ کہتے ہیں, تو انہوں نے کہا میں نہیں مانتا, میں تو حدیث کو مانتا ہوں. کہہ رہے میں نے کہا کہ شیخ صالح عثیمین کا بھی یہی فتویٰ ہے سعودیہ کے. کہہ رہے فوراً مان لیا انہوں نے, اچھا ان کا بھی یہ فتویٰ ہے, پھر ٹھیک ہے. میں نے کہا یار یہ کیا بات ہوئی, وہ حدیث جس پہ شیخ صالح ال عثیمین فتویٰ دے دیں تو وہ تو حدیث کا فتویٰ ہے, چاروں امام فتویٰ دیں وہ حدیث کا فتویٰ نہیں ہے. تو تقلید سب کر رہے ہیں, یہ یاد رکھو. جو کہہ رہے ہیں نا میں حدیث کو مانتا ہوں, ابو حنیفہ شافعی کو نہیں مانتا, او بھائی آپ حدیث کو کا لیبل لگا رہے ہو, آپ حدیث کی وہ تشریح مانتے ہو جو آپ کے مفتی نے آپ کو بتائی ہے. سمجھ رہے ہو؟ جو دوسرا مفتی بتا رہے ہیں اس کو آپ لفٹ کرانے کے لیے تیار ہو ہی نہیں. تو ہم کہتے ہیں جب عامی آدمی نے مفتی کی تقلید ہی کرنی ہے, بن باز ہو یا صالح ال عثیمین ہو, یہ یقیناً قابل احترام تھے ہمارے لیے, تو جب آپ نے انہی مفتیوں کی تقلید ہی کرنی ہے تو ائمہ اربعہ کی تقلید کرو, وہ زیادہ بہتر نہیں ہے کیا؟ جنہوں نے تابعین تبع تابعین کا دور دیکھا, صحابہ تابعین کو نمازیں پڑھتے ہوئے دیکھا اپنے سامنے, صحابہ تابعین اور ان کے شاگردوں کو, تو وہ زیادہ اس قابل ہے کہ ان کی تقلید کی جائے. تو اس لیے یہ عام موضوع پہ مسح اگر امام نے کیا ہے آپ کو یقین ہے اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی, کیونکہ نماز میں وضو بہت اہم رکن ہے اور پاؤں دھونا قرآن کا حکم ہے. تو اتنی کمزور دلائل کی بیس پہ پاؤں دھونے کے حکم کو چھوڑا نہیں جائے گا اور نماز کو خراب نہیں کیا جائے گا. بعض لوگ اس پہ یہ کہتے ہیں اس سے تو امت میں اختلاف پیدا ہوگا, امام نماز پڑھا رہے عام موضوع پہ مسح کر کے, آپ اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھ رہے, اس سے تو مسجدوں میں جھگڑے پیدا ہوں گے. یقیناً پیدا ہوں گے, لیکن اس جھگڑے کا ذمہ دار وہ امام ہے کہ جو اپنے مسلک کو سب پہ ٹھونس رہا ہے سب کے اوپر. بھائی اس کے مسلک میں بھی عام موضوع پہ مسح کرنا جائز ہے نا, فرض تو نہیں ہے. تو وہ عام لوگوں کو فتنے سے بچانے کے لیے وہ یہ کر لے کہ یار میں جب اپنی نماز پڑھوں گا تو عام موضوع پہ مسح کروں گا, لیکن جب میں جماعت سے نماز پڑھاؤں گا تو سب کے جذبات کی رعایت کروں گا, اختلاف میں نہیں ڈالوں گا, لہذا میں عام موضوع پہ مسح نہیں کروں گا. ایسے طریقے سے نماز پڑھاؤں گا کہ سب کے نزدیک نماز ہو جائے گی. تو اگر یہ اختلاف مسجد میں پیدا ہو رہا ہے تو اس کے ذمہ دار مقتدی نہیں ہے, وہ امام ہے جو ایک بن باز کی رائے کو اٹھا کے سب پہ تھوپ رہا ہے زبردستی. ٹھیک ہے نا, وہ ذمہ دار ہے اس کا. اس لیے امام کو چاہیے کہ بھائی آپ کی اگر پھر بھی یہ رائے ہے کہ عام موضوع پہ مسح جائز ہے تو آپ اپنے طور پر اس رائے پر عمل کریں, آپ اپنی رائے زبردستی دوسروں پہ مسلط نہ کریں. آپ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟